بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گمشدہ قبر، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی کمرے میں ہونے والی گفتگو جاری تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایک خوف و ہراس سا فضا میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ کمرے سے راجہ کی آواز ابھری۔ پھر کوئی بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے خود کو تاریکی میں سمیٹ لیا۔ دروازہ کھلا اور راجہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا۔ تاریکی کے سبب میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد باہر سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، پیچھے ہٹ جا۔ یہ راجہ کی آواز نہیں تھی۔ ایک محسوس ہوا کہ دروازے کے اندر یا باہر دھما چوکڑی ہو رہی ہے۔ کوئی بری طرح کراہا، پھر دھڑام سے پختہ فرش پر گرا۔ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور بھاگتا ہوا صحن میں آیا۔ یہاں تاروں کی چھاؤں میں ایک سنسنی خیز منظر نظر آیا۔ ایک دراز قد شخص جس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی صحن میں چت پڑا تھا۔ اس کے سینے میں ایک بڑا چاقو دستے تک گھسا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی راجہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بل گر گیا۔ میں نے لپک کر اسے سنبھالا۔ اس کا بایاں پہلو خون سے بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران جان کی باہر آئی اور اس نے صحن کی بتی روشن کر دی۔ میں نے دیکھا راجہ کے پاؤں میں ایک خون آلود سریا پڑا تھا۔ یہی سریا اس کے پہلو میں گھونپا گیا تھا۔ ظاہر ہے گھونپنے والا وہی شخص تھا جو اب چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں موت کے خوف اور اذیت کے باعث باہر نکلی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آخری ہچکی لی اور بے سدھ ہو گیا۔ راجہ کرا رہا تھا اور ایک پہلو پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شمیم بلند آواز سے رونے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور جانکی سے کہا کہ وہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے۔ جانکی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے دونوں عورتوں کے ساتھ مل کر زخمی راجہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی روشنی میں نے اچھی طرح اس کا زخم دیکھا اور زخم دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ راجہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اس کا زخم جان لیوا تھا۔ نوکدار سریا قریباً ریڑھ کی ہڈی تک چلا گیا تھا۔ خون اس کے زخم سے فوارے کی مانند چھوٹ رہا تھا۔ راجہ کو بھی جیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کاری زخم لگ گیا ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اسے ہسپتال لے جانے کے لیے سواری لے کر آتا ہوں تو اس نے بے اختیار میرا بازو تھام لیا۔ نحیف آواز میں بولا، رہنے دے یار، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں۔ میں نے اپنا رومال اس کے زخم پر رکھا اور شمیم کا دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ ہم اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جتنی کوششیں کر رہے تھے خون اتنا ہی زیادہ خارج ہو رہا تھا۔ بے حد سنگین صورتحال تھی۔ اسی چار دیواری میں ایک شخص کی لاش پڑی تھی اور دوسرا جاں بلب تھا۔ مرنے والا پولیس کا آدمی تھا اور یہی اس واقعے کا سب سے خطرناک پہلو تھا۔ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ جزیرے میں سرکاری آدمی پر حملہ نہایت سنگین جرم تصور ہوتا ہے اور سرکاری آدمی کے قتل کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ راجہ نے اشارے سے شمیم، جانکی اور دوسرے نرس کو کمرے سے باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ وہ باہر چلی گئیں تو اس نے مجھے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا اور کراہتی ہوئی آواز میں رک رک کر بولا، انسپکٹر، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں بہت غور سے سنو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی مہلت نہیں کہ کوئی بات دہرا سکوں۔ اگر تم عثمانی کی مدد کرو تو وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ بس تمہارے معمولی سے سہارے کی ضرورت ہے۔ باقی سارا کام میں انجام دے چکا ہوں۔ اس تمہید کے بعد راجہ نے اپنی ڈوبتی ابھرتی آواز میں جو تفصیل بتائی وہ اس طرح تھی۔ ٹھیک 3 روز بعد جزیرہ بدو سے ایک قیدی رہا ہو کر واپس ہندوستان جا رہا تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا اور اسے 18 برس کی سزا ہوئی تھی۔ اس کا تعلق مسلمانوں کی ایک مذہبی تنظیم سے تھا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے انگریز حکمرانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں۔ ابھی اس کی سزا پوری ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ تاہم انگریز حکومت نے جزائر انڈمان کے لیے کچھ نئے قوانین ترتیب دیے تھے اور ان قوانین کی روح سے اسماعیل کی رہائی عمل میں آ گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ قیدی اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا
اس نے یہاں ایک مقامی عورت سے شادی کر لی تھی، اس کے 2 بچے تھے، مکان تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار بھی اس نے کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں اس کی پہلی بیوی اور بچے ایک وبا کی لپیٹ میں آ کر راہی عدم ہو چکے تھے۔ اس کا کوئی قریبی عزیز بھی ہندوستان میں موجود نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں اس کی زبردست دشمنی تھی۔ ایک جنوبی ہندو فرقے کے لوگ اس کی جان لینے کی قسمیں کھائے بیٹھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے وہ جزیرے میں ہی کٹ جائے۔ راجا کو کسی طرح اس قیدی کی عجیب و غریب خواہش کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اسماعیل نامی اس قیدی سے رابطہ کیا اور عثمانی کی رہائی کا ایک زبردست منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت عثمانی کو اسماعیل کے شناختی کاغذات پر جزیرہ بدو سے باہر جانا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسماعیل اور عثمانی کی عمر، قد کاٹ اور خد و خال میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عثمانی نے اسماعیل ہی کی طرح مونچھیں اور داڑھی چھوڑ دی تھی۔ بالوں کی سفیدی میں سیاہی بھرنے کے لیے وہ خضاب لگا لیتا تھا۔ بے شک شناختی کاغذات پر تصویر موجود تھی، لیکن جب تک تصویر کو بہت غور سے نہ دیکھا جاتا کسی قسم کا شک کرنا مشکل تھا۔ شناختی نشان کا حل بھی راجا نے بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا تھا۔ اسماعیل کی گردن پر تیز دھار آلے کا ایک پرانا نشان تھا۔ شناختی کاغذات پر اسی نشان کا ذکر تھا۔ راجا نے عثمان کی گردن پر ایک ایسے ہی نشان کا انتظام کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، عثمانی کی گردن پر ایک چند ماہ پرانا زخم تھا۔ میں نے عثمانی سے اس بارے میں پوچھا بھی تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ زخم راجا سے ہونے والے جھگڑے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ کوئی اور چکر ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ زخم اس شناختی نشان کی کمی پوری کرنے کے لیے عثمانی کی گردن پر لگایا گیا تھا۔ اس زخم کا اب صرف نشان رہ گیا تھا، اور جب تک بہت غور نہ کیا جاتا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ زخم کتنا پرانا ہے۔ اب تمام انتظامات مکمل تھے۔ مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ اسماعیل کے شناختی کاغذات اور اس کی رہائی کا پروانہ عثمانی تک پہنچانا تھا، اور پھر عثمانی کو ساتھ لے کر جیل سپرنٹنڈنٹ کے آفس جانا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں ایک شخص راجا کا قریبی دوست تھا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ضابطے کی تمام کارروائی 1-1.5 گھنٹے میں مکمل کروا دے گا۔ اس کے بعد آخری مرحلہ رہ جانا تھا، اور یہ مرحلہ عثمانی نے خود طے کرنا تھا، یعنی پورٹ پر پہنچنا اور وہاں سے کلکتہ جانے والے جہاز پر سوار ہونا۔ اس رات 2-3 بجے راجا نے دم توڑ دیا۔ اب مکان میں 2 لاشیں تھیں، ایک سب انسپیکٹر جگدیش کی اور دوسری راجا کی۔ ان دونوں لاشوں کے سبب نرس شمیم اور اس کی دونوں ساتھی عورتیں سخت مصیبت میں گرفتار ہو سکتی تھیں۔ خاص طور پر سب انسپیکٹر جگدیش کی لاش تو انہیں سیدھا سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ ان دونوں لاشوں کو موقع سے ہٹا دیا جائے۔ یہ لاشیں کسی ویران مقام پر پڑی پائی جاتیں تو پولیس کی سردردی بھی ختم ہو جاتی۔ فوری طور پر یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ راجا اور جگدیش میں چونکہ عداوت تھی، لہٰذا دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور کاری زخم لگنے کے سبب دونوں ہلاک ہو گئے۔ خس کم جہاں پاک۔ اب تک میں وارداتوں کا سراغ ہی لگاتا رہا تھا، لیکن جزیرہ بدو کی اس کالونی میں مجھے ایک واردات کا سراغ مٹانا پڑ رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط اور ارک ریزی سے موقع کی تمام شہادتیں ختم کیں اور یکے بعد دیگرے دونوں لاشوں کو کوارٹر سے کافی فاصلے پر ایک اجاڑ احاطے میں پھینک دیا۔ اس کام میں تاریکی میری بہت مددگار ثابت ہوئی۔ لاشیں اٹھانے اور لے جانے کے دوران میرا لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ میں نے یہ لباس باورچی خانے میں جا کر جلا دیا اور راکھ نالی میں بہا دی۔ جان کی بڑی ہوشیار عورت تھی۔ اس نے کسی طرح میرے لیے ایک دھوتی کرتے کا انتظام کر دیا تھا۔ صحن کے فرش سے سارا خون بھی دھو ڈالا گیا۔ آلہ قتل 2 تھے، یعنی خنجر اور سریا۔ یہ دونوں چیزیں میں ایک کپڑے سے پکڑ کر لاشوں کے قریب ہی پھینک آیا تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں 1-8 گھنٹے کے اندر میں نے موقع واردات سے ہر کھوج، ہر کھرا مٹا کر رکھ دیا۔ نرس شمیم اور دایا جانکی کو میں نے اچھی طرح سمجھا بجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر خدا نخواستہ پولیس ان تک پہنچے تو انہیں کیا بیانات دینے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ان عورتوں نے میری ہدایات پر عمل کیا تو تفتیش سے بچ نکلیں گی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ریاض عثمانی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ نرس شمیم کے کوارٹر میں کیا سانحہ پیش آیا۔ عثمانی حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک دم ہی اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ غالباً اسے اپنے منصوبے کی تباہی کا یقین ہو گیا تھا۔ بہرطور اگلے 24 گھنٹے میں نے اس کے تمام خدشات غلط ثابت کر دیے۔ میں نہ صرف اسماعیل سے ملا اور اس سے شناختی کاغذات لے آیا، بلکہ بھاگ دوڑ کر کے عثمانی کے دیگر دفتری کام بھی کروا دیے۔
اس سلسلے میں انسپیکٹر سنت سنگھ نے ہماری بے حد مدد کی۔ وہ اس سارے منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا اور میری امداد پر کمر بستہ تھا۔ آخر وہ سنسنی خیز صبح طلوع ہو گئی جب ریاض عثمانی کو اسماعیل کے کاغذات پر جزیرہ بدو سے کلکتہ روانہ ہونا تھا۔ ٹھیک 36 گھنٹے بعد مجھے بھی بدو سے روانہ ہو جانا تھا۔ میں عثمانی کو لے کر پورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ 3-4 افراد اور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ راجہ کے قریبی ساتھی تھے، انہیں ساتھ لانا ضروری تھا۔ ایک قیدی 18 سال بعد رہا ہو کر جاتا ہے تو اسے الوداع کہنے کے لیے کافی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہی ظاہر کرنے کے لیے ہم انہیں ساتھ لائے تھے۔ کاغذات کے مطابق عثمانی کا نام اسماعیل تھا اور وہ جزیرے میں موجود اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ یہاں موجود اس کا مکان بیوی کے نام ہو گیا تھا اور کاروبار اس نے اپنے ایک قریبی دوست کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات عثمانی بہت اچھی طرح رٹ چکا تھا اور امید تھی کہ وہ کہیں غلطی نہیں کرے گا، لیکن بندرگاہ پر چیکنگ اور پوچھ گچھ سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی۔ ہم بندرگاہ کی طرف پیدل ہی روانہ ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس روز چھٹی تھی اور سڑک پر کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ عثمانی کا سامان ایک ہتھ گاڑی پر تھا۔ یہ ہتھ گاڑی کافی بڑی تھی اور اسے 2 بنگالی مزدور کھینچ رہے تھے۔ ایک مزدور کافی بوڑھا تھا اور اس کی پیشانی پر مقامی رواج کے مطابق اس کا نام اور نمبر وغیرہ کنندہ تھے۔ مزدور کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر سنت سنگھ چل رہا تھا۔ ہماری مختصر ٹولی میں انسپیکٹر سنت سنگھ بھی شامل تھا، تاہم وہ سادہ لباس میں تھا اور مقامی رواج کے مطابق اس نے اپنا چہرہ ایک ٹوپی نما پگڑی کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ ہتھ گاڑی کے سامنے چند صندوق تھے جن میں کپڑے تھے اور کچھ تحائف قسم کی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ 2 بڑی بڑی بوریاں تھیں، ان میں جزیرہ بدو میں پایا جانے والا ایک خاص قسم کا پھل مارجی تھا۔ خشک مارجی کو تعاون کے لیے اکسیر سمجھا جاتا تھا اور خلیج بنگال کے ساحلی علاقوں میں اس کی کافی قیمت ملتی تھی۔ ابھی ہم بندرگاہ سے 4-5 فرلانگ دور ہی تھے کہ ایک جیپ بے حد تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری۔ یہ فوجی جیپ تھی اور اس میں ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ ہمیں اوورٹیک کرنے کے بعد جیپ کے بریک چرچرائے اور وہ دھیمی رفتار سے چلتی ہمارے سامنے آ رکی۔ جیپ میں ایک انگریز کیپٹن اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جسے میں عبداللہ نصیری کی محبوبہ کے طور پر جانتا تھا اور جو اس جزیرے میں مجھے نقصان پہنچانے کی زبردست کوشش کر چکی تھی۔ میری مراد کوشیلا سے تھی۔ وہ گہرے سرخ سکرٹ میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا۔ چشمہ اتار کر اس نے بڑی نفرت سے مجھے گھورا اور بولی، کہاں جا رہے ہو نوسرباز؟ میں نے کہا، ابھی میں بدو میں 36 گھنٹے رہ سکتا ہوں اور جہاں چاہے جا سکتا ہوں۔ اچانک انگریز کیپٹن غرایا، میم صاحب جو پوچھتا ہے اس کا ٹھیک جواب دو، ورنہ ہم مکہ مار کر تمہارا بھیجا ہلا دیں گا۔ اس موقع پر میرا کسی سے الجھنا مناسب نہیں تھا اور یہ شخص تو پھر ایک با اختیار عہدے دار تھا۔ میں نے نرم پڑتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست اسماعیل ہے، آج اس کی رہائی کا دن ہے، ہم اسے کھاڑی پر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ عین اس وقت جب میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ کوشیلا بے حد غور سے عثمانی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ جیپ سے چھلانگ لگا کر اتری اور ہمارے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس کی نگاہیں عثمانی کے چہرے پر جمی تھیں۔ میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کوئی سنگین گڑبڑ ہونے والی تھی۔ دفتن کوشیلا غرائی، کیپٹن ڈیوس، یہ شخص وہ نہیں ہے جو یہ نوسرباز بتا رہا ہے۔ میں اس کی تصویر دیکھ چکی ہوں، اسی شخص کے پاس ہے۔ میں نے کشتی میں ایک رات اس کے لباس کی تلاشی لی تھی۔ اس وقت یہ سویا ہوا تھا۔ کوشیلا نے شہادت کی انگلی سے سیدھا میری جانب اشارہ کیا۔ تو پھر کون ہے یہ؟ کیپٹن نے انگریزی میں پوچھا۔ اس کی نگاہ عثمانی پر مرکوز تھی۔ کوشیلا کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی، مجھے یقین ہے ڈیوس، یہ وہی شخص ہے جس کے چکر میں یہ دھوکے باز یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں نے کیپٹن کے تاثرات دیکھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ہاتھ اپنے ریوالور کی طرف بڑھنے والا ہے۔ ایک ساتھ کی تاخیر ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے انسپیکٹر سنت سنگھ کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنا ریوالور نکال کر کیپٹن کے پہلو سے لگا دیا۔ یہ دھچکا کیپٹن کے لیے بے حد سخت تھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ بھی ٹھٹک گیا۔ دوسری طرف سنت سنگھ نے بھی اپنا پسٹل کوشیلا کی کمر سے لگا دیا۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ارد گرد موجود راہگیروں میں سے کوئی بھی اس واقعے کا نوٹس نہ لے سکا، حتیٰ کہ وہ 2 بنگالی مزدور بھی جو عثمانی کے سامان والی ہتھ گڑی کھینچ رہے تھے لا علم رہے۔ چلو کیپٹن، اپنی جیپ میں نے بے حد سرد لہجے میں کہا۔
اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ چاپ جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جیپ کی طرف بڑھتا دیکھ کر کوشیلا نے بھی قدم اٹھانے میں ہی خیریت سمجھی۔ ہم دونوں ان دونوں پریمیوں کو جیپ میں لے آئے۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تو میں نے راجا کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سامان لے کر کھاڑی پر پہنچے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنت سنگھ نے سنبھال لی تھی۔ اس نے جیپ کو طوفانی رفتار سے چلایا اور چند ہی منٹ میں اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ ایک بار پھر اس نے جیپ عین اسی پارک کے سامنے روکی جہاں چند روز پہلے اس نے اپنی کار روکی تھی اور پہلی بار مجھ سے بات چیت کی۔ جو ہی جیپ رکی میں نے آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میرے اس سوال کا جواب اس نے ایک زوردار ضرب سے دیا، اور یہ ضرب اس نے اپنے پستول سے کیپٹن کے سر پر لگائی تھی۔ بڑی جچی تلی اور بے حد ماہرانہ ضرب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ سنت سنگھ نے اس کام کی خاصی تربیت لی ہوئی ہے۔ انگریز کیپٹن پہلو کے بل نشست پر لڑک گیا۔ کوشیلا یہ منظر دیکھ کر چیخی، لیکن اس کی یہ چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہم نے کیپٹن اور کوشیلا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ میں کپڑے گھسیڑ دیے اور انہیں جیپ کی نشستوں کے نیچے لڑکا دیا۔ ممکن ہے وہاں سے گزرتے 1-2 افراد نے ہمیں جیپ میں کچھ کرتے دیکھا بھی ہو، لیکن کسی نے بھی خاص طور سے غور نہیں کیا۔ ہم دونوں جیپ سے اتر آئے۔ انسپکٹر سنت سنگھ نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ دبی آواز میں بولا، جاؤ دوست، واہ گرو تمہاری رکشا کرے۔ میں نے کہا، اور تم؟ وہ بولا، بس اب تمہارا اور میرا راستہ جدا ہوتا ہے۔ میں ان دونوں حرامیوں کو یعنی کیپٹن شکیل اور کوشیلا کو کسی ایسی جگہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک تم اور عثمانی ہندوستان نہ پہنچ جاؤ یہ سورج کی روشنی بھی نہ دیکھ سکیں۔ میں سنت سنگھ کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیپٹن اور کوشیلا کی آزادی کا مطلب ہماری فوری گرفتاری ہی تھا۔ میں نے کہا، سنت سنگھ، تم نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، لیکن یہ آخری احسان کچھ زیادہ ہی بھاری ہے۔ وہ بولا، کوئی بھاری نہیں، ایسے شہدوں سے نمٹنا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کوشیلا سے کچھ سادے کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ بس انہی کاغذوں سے میں اسے اور اس کے یار کیپٹن کو اس طرح جکڑوں گا کہ چیخیں مار مار کر روئیں گے۔ تو بالکل فکر نہ کر یار، بس اب ادھر سے کوئی سواری پکڑ اور جلدی سے پورٹ کی طرف نکل جا۔ ہو سکتا ہے وہاں عثمانی کو تیری مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے مجھ پر الوداعی نگاہ ڈال کر رب راکھا کہا اور زبردستی سڑک کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے کہا، تم جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں، تم مہمان ہو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ بڑا ضدی اور جذباتی قسم کا شخص تھا وہ۔ اینگلو انڈین کم لگتا تھا اور سکھ زیادہ۔ میں نے بحث میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں پورٹ پر پہنچ سکا۔ راستے میں کوئی سواری نہیں ملی تھی، لہٰذا پیدل ہی جانا پڑا۔ پورٹ پر ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ ریاض عثمانی کاغذات کی جانچ پڑتال کے مرحلے سے بخیریت گزر کر جہاز پر سوار ہو گیا تھا۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں بھی موٹر بوٹ جھانسی پر سوار ہو رہا تھا۔ موٹر بوٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہی میں نے ایک نگاہ جزیرہ بدو پر ڈالی۔ ناریل، کیلے اور پام کے بلند و بالا درختوں میں گھرا ہوا یہ جزیرہ دور سے کس قدر پرسکون اور خاموش نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے گلی کوچوں میں بے شمار چیخیں گونج رہی تھیں، ان گنت ہنگامے پرورش پا رہے تھے، اور اس کی فضاؤں میں ان ہزارہا قیدیوں کی روحیں بھٹک رہی تھیں جو ایک روز راجا کی طرح قید ہو کر اس بندی خانے میں آئے تھے اور پھر وطن واپس لوٹنے کے خواہش دل میں لیے کسی قبرستان یا شمشان گھاٹ میں جا سوئے تھے۔ میرے کلکتہ پہنچنے سے 2 روز پہلے عثمانی کلکتہ پہنچ چکا تھا۔ کلکتہ سے ہم دونوں ایک ساتھ ہوشیارپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد ہم بذریعہ دہلی پہنچے اور دہلی سے بس کے ذریعے ہوشیارپور روانہ ہوئے۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے جب اگست کی اس ٹھٹھرتی ہوئی دوپہر کو میں نے ریاض عثمانی کو اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بچی حمیدہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اب 9 سال کی تھی۔ جب اس کا باپ اسے چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ وہ بھلا اسے کیسے پہچانتی؟ اتنے میں اس کی ماں کلثوم بھی دروازے پر آ گئی۔ اس نے پہلی نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے ہونٹ لرزے۔ ہائے اللہ، اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ پھر یکا یک اسے چکر سا آ گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم اسے بمشکل ہوش میں لائے۔
میاں بیوی کا یہ ملاپ قابل دید تھا۔ چند لمحے کے لیے بھرے پورے کمرے میں تنہا ہو کر ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے۔ وہ باتیں جو گھنٹوں اور پہروں میں نہیں ہو سکتی تھیں، آنسوؤں نے لمحوں میں کہہ ڈالی۔ بچے بھی باپ سے بری طرح لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ 3 ہفتے جو عثمانی کے انڈمان سے نکالنے میں صرف کیے ہیں، اس تمام جد و جہد پر بھاری ہیں جو میں اب تک قانون کی بالادستی کے لیے کرتا رہا ہوں۔ ہوشیارپور میں میرے اور عثمانی کے بال بچوں کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی کہ عثمانی کالا پانی سے رہا ہو کر واپس آ گیا ہے، اور اب میرے ساتھ امرتسر کے نواحی علاقے میں اس مقام کی تلاش میں ہے جہاں 5 برس پہلے ایک اندھیری رات کو انگریز افسر مسٹر اینڈرسن راک نے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا تھا۔ بلکہ ابھی تک میرے افسروں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی چھٹی مختصر کر کے واپس ہوشیارپور پہنچ چکا ہوں۔ اگر ہم آصف خان اور مسٹر راک سے ٹکر لیے بغیر خاموشی سے وہ اجتماعی قبر تلاش کر لیتے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے 3 پرائیویٹ جیپیں حاصل کیں اور اپنے چند نہایت قابل اعتماد ساتھیوں کو تلاش کے کام میں شامل کر لیا۔ ان میں بلال شاہ اور ASI فرزند علی بھی شامل تھا۔ قریباً 2 ہفتے تک ہم نے ریاض عثمانی کے ساتھ مل کر دن رات اس ویرانے کی خاک چھانی۔ نہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کا۔ اس دوران ایک موقع پر ہماری ایک پولیس پارٹی سے بھی مٹ بھیڑ ہو گئی، تاہم ہم کسی نہ کسی طرح ان سپاہیوں اور کانسٹیبلوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 ہفتے بعد جب ہم تھک ہار کر گہری مایوسی کا شکار ہونے والے تھے، اچانک ایک آوارہ گرد شخص نے ہمیں اس قبر کا سراغ دے دیا۔ وہ خود کو سنیاسی کہتا تھا اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس علاقے میں گھومتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلی بارشوں میں نوح ندی ایک مقامی نالہ کے پاس ایک جگہ سے کچھ انسانی ہڈیوں کے پنجر وغیرہ ملے تھے۔ اب وہاں مقامی دیہاتیوں نے چھوٹی سی خانقاہ بنا دی ہے اور دیے وغیرہ جلاتے ہیں۔ ہم اس نوجوان سنیاسی کو لے کر خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم خانقاہ سے قریب 1 میل دور ہی تھے کہ ریاض عثمانی چلا اٹھا، یہی ہے وہ جگہ، یہی ہے۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر دیوانہ وار ایک سمت میں بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہمیں بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا۔ 8-10 منٹ بعد اندھا دھند بھاگنے کے بعد وہ اس ویران مقام پر پہنچ گیا جہاں درختوں پر 2-3 بوسیدہ جھنڈے لہرا رہے تھے اور ایک چھوٹی سی کچی 4 دیواری نظر آ رہی تھی۔ ہم مشترکہ قبر تک پہنچ چکے تھے۔ اگلے چند روز میں بہت تیزی کے ساتھ کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے مشترکہ قبر کی کھدائی ہوئی اور وہاں سے چند سلامت اور چند ٹوٹے پھوٹے انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے۔ ان کی کل تعداد 8 تھی۔ یہ کھدائی اعلیٰ افسروں کی موجودگی میں کی گئی تھی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر مسٹر راک سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح مسٹر راک کے ساتھ جرائم میں شریک رہے تھے۔ ان میں ایک نوعمر لڑکی کی زندگی خراب کرنے والا درندہ صفت آصف خان بھی شامل تھا۔ اجتماعی قبر والا کیس دوبارہ کھل گیا۔ گرد آلود فائلوں پر سے گرد جھاڑ کر انہیں اعلیٰ افسروں کی میز پر سجا دیا گیا۔ مسٹر راک کے قریبی ساتھیوں میں سے ہی ایک رام داس نامی انسپیکٹر سلطانی گواہ بن گیا۔ اس نے مشترکہ قبر کی ساری کہانی کھول کر عدالت کے سامنے رکھ دی۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ قریباً 5 برس پہلے قتل کیے جانے والے ان دیہاتیوں کا تعلق صوبہ اتر پردیش کے ایک دور دراز علاقے نواب گنج سے تھا۔ وہاں 2 برادریوں میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ایک برادری کا سربراہ بابو ہری بہادر انگریز ڈپٹی کمشنر کا خاص پٹھو تھا۔ اس نے اپنی دشمن برادری کے ہتھ چھٹ اور اتھرے افراد کو پولیس مقابلے میں ختم کرانے کا پروگرام بنایا۔ یہ منصوبہ کسی طرح وقت سے پہلے فاش ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کن کن افراد کو قتل کیے جانے کی سازش تھی۔ یہ کل 12 افراد تھے۔ ان میں سے 8 افراد نے فوری طور پر نواب گنج چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ بذریعہ ٹرین نواب گنج سے بھاگ نکلے۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ ہر جگہ ان کا کھوج لگایا جا رہا تھا۔ قریبی شہروں اور علاقوں کی تمام پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اطلاع پہنچائی جا چکی تھی۔ آخر چوتھے 5ویں روز جان بچا کر بھاگنے والے دیہاتی نواب گنج سے سینکڑوں میل دور ضلع ہوشیارپور کی حدود میں پکڑے گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہوشیارپور کا سب سے با اختیار اور دبنگ افسر مسٹر راک اینڈرسن اس ڈپٹی کمشنر کا سگا بھائی نکلا جس نے دیہاتیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اب موت کی طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا۔
اس نے اپنے بھائی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بہت خاص ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ ان 8 افراد کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا جائے، یعنی مار دیا جائے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے احکامات پر حرف بہ حرف عمل کیا۔ سرما کی اس تاریک شب میں 8 بد نصیب افراد کو گاڑی میں سوار کر کے اس ویران و سنسان جنگل میں لایا گیا اور شوٹ کر کے ایک ہی گڑھے میں دبا دیا گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت سماچار اخبار کا چیف رپورٹر ریاض عثمانی شراب کی بھٹیوں کے چکر میں وہاں موجود تھا۔ اس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا، ورنہ بے شمار دوسرے جرائم کی طرح یہ جرم بھی ہمیشہ کی طرح دفن ہو گیا ہوتا، اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ جو لوگ دسمبر کی ایک رات کو نواب گنج کے ایک شہر سے روپوش ہوئے تھے، ان کی قبر امرتسر کے قریب نو ندی کے کنارے گھنے درختوں میں ہے۔ مسٹر راک اور اس کے ساتھیوں پر بے حد مضبوط اور جان لیوا کیس بن چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ریاض عثمانی کا کیا کیا جائے۔ وہ کالا پانی سے بھاگ کر آیا تھا اور آیا بھی ایک دوسرے قیدی کے کاغذات پر تھا۔ میرے ایس پی صاحب کے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ ریاض عثمانی قانون کے سامنے پیش ہو جاتا اور ساری بات کھول کر بیان کر دیتا۔ چند دیگر افسران اور وکیلوں سے مشورے کے بعد ہم نے ریاض عثمانی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ریاض عثمانی نے عدالت میں اعتراف کر لیا کہ وہ ایک نامعلوم جہاز راں کی مدد سے کالا پانی سے فرار ہوا۔ اس نے جیوری کو جو کہانی سنائی اس میں اسماعیل کا یا میرا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کالے پانی سے فرار ایک ایسا جرم تھا جس نے انگریز حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی ہفتے اس واقعے پر تبصرے ہوتے رہے۔ بہت دور تک اور بہت دیر تک اس خبر کی گونج سنی گئی۔ یقیناً کالے پانی سے راہ فرار اختیار کرنے کی سزا بہت سخت ہوتی، لیکن انصاف کرنے والوں کو ریاض عثمانی کے خلاف نرم ترین رویہ اختیار کرنا پڑا۔ مشترکہ قبر کا کھوج دے کر اس نے اپنے فرار کا ٹھوس جواز پیش کر دیا تھا۔ اسے مختلف دفعات کے تحت صرف 1 برس قید محض کی سزا ہوئی۔ مسٹر راک کو قیدی کی حیثیت سے انگلستان روانہ کر دیا گیا۔ وہاں اس کے ساتھ کتنی بھی رعایت کی جاتی، انگریزی قانون کے تحت اسے عمر قید کی سزا ہونا تو یقینی تھا۔ اس کہانی کے ایک اہم کردار اور کمسن حمیدہ بی بی کے مجرم آصف خان کو تعزیرات ہند کی دفعات 325، 377 اور 307 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔